پہلے تو میں ابھی اس حیرت میں مبتلا ہوں کہ اس موضوع پہ بھی آپ نے انٹرو میں جو صوفیانہ رنگ دیا ہے اس کا تو عمومی طور پہ ہمارے علم کی دنیا میں تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے ہاں انہیں تو شاید سمجھ بھی نہ آئے کہ آپ نے کن ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بارے میں قرآن کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو آپ سچوں کے سنگ ہو جائیں گے تو زندگی کے سارے اسرار و رموز آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رویوں کا اس میں کیا عمل دخل ہے، یقیناً سارے ماہرین تشریف فرما ہیں، اب وہ افراط زر پہ بھی بات کریں گے اور ان معاشی پالیسیوں پہ بھی بات ہوگی۔ میں ایک حدیث مبارکہ سے اس موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے 5 ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ہمارے وہ رویے یا انہیں سیئات یا برے اعمال سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو بھی آپ کو خشکی یا تری میں جو فساد نظر آتا ہے نا جی، بحر و بر میں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو جہاں حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوں گے اور اپنے اصلاح نفس کی طرف آگے بڑھیں گے تو چیزوں میں بہتری آئے گی۔ وہ بھی تو فرمایا گیا نا، اعمالکم امالکم۔ بالکل درست فرمایا۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے سب سے پہلے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں فسق و فجور یا بدکاری بالکل عام ہو جاتی ہے اور آپ اسے تسلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے مستحسن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس معاشرے پہ میرا رب طاعون کی بیماری جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج اگر طاعون نہیں ہے تو کسی نہ کسی اور وبائی مرض کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا، رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ ابھی رسول اکرم کی رحمت کی وجہ سے میرے رب نے ہمیں بچا کے رکھا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ رب العزت ان پہ کیسے عذاب نازل کرے کہ آپ کی رحمت ان میں موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو پھر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، قحط بھی آتا ہے، معاشی بدحالی بھی ہوتی ہے، اور وہی آج ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بازاروں میں جا کے دیکھیں، بازار میں تو چلیں بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو کروڑوں اربوں کا کاروبار کرتے ہیں، کسی دیہات میں محلے کی چھوٹی سی ہٹی پہ چلے جائیں تو وہ دکاندار بھی پورا دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ سب سے اہم رویہ ہے جس کی وجہ سے میرا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جسے طاعون کہا جاتا ہے یا کوئی اور وبائی مرض ہے، تو پھر انسان اپنا ہوش بھی، اپنی عقل بھی، اپنی خرد بھی، ساری چیزیں انسان کھو دیتا ہے۔ اور پھر جب زکوٰۃ دینا لازم ہے آپ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو پھر اس کے بدلے میں میرا رب کیا کرتا ہے؟ باران رحمت کو روک دیتا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اگر زمین پہ چوپایوں کا خیال میرے رب کو نہ ہو تو زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے، عملی زکوٰۃ کے جو منکر ہیں ان کی وجہ سے ایک بارش کا قطرہ بھی میرا رب عطا نہ فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کی وجہ سے نہیں، بہیمات کی وجہ سے یا چوپایوں کی وجہ سے، دابت الارض کی وجہ سے میرا رب ہم پہ کرم فرما رہا ہے۔ تو ان رویوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور آپ نے جس طرح انٹرو میں اشارہ فرمایا اسراف اور فضول خرچی اس کی بنیادی وجہ ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہم نے شیطان کے بھائی تو نہیں بننا تھا اس دنیا میں آ کے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جو مبذر ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، اسراف کرنے والا ہے، میرا رب اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آج نمود و نمائش کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز زمانے کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اب موبائل فون، ایک تو جو آپ نے فرمایا نا طاعون کی بیماری، ایک تو ہمیں اقتصادی طاعون لاحق ہے، اور دوسرا ہمیں یہ رسمیات کا اور رسوم و رواج کا طاعون لاحق ہے۔ حضور والا موبائل فون تو 50,000 کا بھی ہوتا ہے، ہم نے 6 لاکھ والا بھی استعمال کرنا ہے۔ تو نمود و نمائش ہماری اتنی ہوگی نا سارے کاموں میں، ہماری رسومات میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں،
کپڑے پہننے سے لے کر جوتے تک ہم برانڈڈ ہو گئے نا سارے کاموں میں، تو لگتا یہ کہیں نہ کہیں ہمارا رویہ جو ہے نا، اور اللہ پاک معاف فرمائے، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ آج ہمارا عمومی معاشرہ حلال و حرام کی تمیز بھی بول گیا، اور اس تمیز کی وجہ سے ہم جب معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے پھر اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی میرا رب اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہ چند بنیادی وجوہات رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمائی، اور آخری بات آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو ہم توڑ دیتے ہیں تو پھر میرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، ہماری معیشت میں یہ حال ہو جاتا ہے، اور جب حکمران عادل نہیں ہوتے تو پھر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، جس میں آج ساری امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔